کی تفصیل۔ الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 2 رمضان المبارک کو بعد نماز جمعہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیارے باپا جان، گھر گھر مدنی چینل عام کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ سنتوں کا پیغام اور نیکی کی دعوت ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ جو یا تو مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں یا مسجد میں آ نہیں پاتے، تو ہر طبقے تک نیکی کی دعوت پہنچتی ہے۔ پھر یہ کہ غیر مسلموں تک بھی مدنی چینل کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچتی ہے۔ مدنی چینل جتنا عام ہوگا اتنا اسلام کا بول بالا رہے گا۔ مدنی چینل تو عام ہونا چاہیے کہ گھر گھر جا کر مفتی صاحب بھی مسئلہ بتا دیتے ہیں، مبلغ صاحب سنت و مرا بیان سنا دیتے ہیں، نعت خوان گھر بیٹھے نعتیں سناتے ہیں، قاری صاحبان گھر بیٹھے قرآن کریم سناتے ہیں۔ اس طرح وہ دین کا بہترین مطلب ہے کہ مواد جو ہے وہ گھر بیٹھے یہ الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل فراہم کر دیتا ہے، اور اس کی دعوت دینا یہ نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب ہے۔ اس لیے آپ دعوت دیتے ہی رہیں بھلے انہیں نہیں دیکھیں، وہ اس کو منانا آپ کا منصب بھی نہیں ہے نا، پہنچانا آپ کا منصب ہے، آپ دعوت پہنچا دیا کریں، مانے نہ مانے وہ اس کے نصیب۔ اپنا ہدف رکھ لیں کم از کم 12 کو تو نیکی کی دعوت کے طور پر یہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیا کروں گا۔ 100% اسلامی چینل اگر کئی کھل گئے نا تو ہو سکتا ہے ہم بند بھی کر دیں، کیوں؟ ہم مدنی چینل ہماری منزل نہیں ہے، میری منزل مدنی قافلہ ہے، میں مدنی قافلے والا ہوں، کیونکہ ہم مدنی چینل کے ذریعے مشہور نہیں ہوئے، ہم الحمدللہ مدنی کاموں کے ذریعے مشہور ہوئے۔ دعوت اسلامی جو گھر گھر پہنچی تو یہ مدنی چینل کے ذریعے، ورنہ یہ ہزاروں چینل ہیں جو سر ٹکراتے رہتے ہیں دیوار تک، اور ان کے دیکھنے والے کتنے ہوتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو اتنے سارے ہیں نا، اس کا بھی کمال مدنی چینل کا نہیں ہے، اس کا کمال دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے۔ تو ہم مدنی چینل کے یا کسی چینل کے محتاج نہیں ہیں، نہ اخبار اور میڈیا کے الحمدللہ ہم محتاج ہیں۔ دعوت اسلامی تو زمانے سے کام کر رہی ہے جب یہ چینل کا تصور بھی نہیں تھا، ہمارا ذہن بھی نہیں تھا چینل کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کام جو ہوتا ہے انفرادی کوشش کے ذریعے ہوتا ہے، اور سینہ بہ سینہ ہوتا ہے، یا دروازہ بہ دروازہ جس کو آپ لوگ ڈور ٹو ڈور بولتے ہیں، اس طرح کام ہوا ہے اللہ کی رحمت سے، اور یہ کام ہو بھی رہا ہے، اور اس میں کمزوری آنے بھی مت دو۔ ورنہ خالی یہاں بیٹھ کر ہم آوازیں لگاتے رہتے تو مدنی چینل کب پہنچتا ہمارا؟ تو مدنی قافلوں کے ذریعے اسلام بھائی دنیا بھر میں پہنچے، انفرادی کوشش کے ذریعے اسلام بھائی دنیا بھر میں پہنچے، لہذا آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالی چاند رات سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ اب دیکھیں کیسے پیارے پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں نا، اور مفت میں مل رہے ہیں، کچھ مدنی فیس دے دو، یہ سمجھیں گے کہ وہ ابھی مدنی قافلے کا یہ ایک ہی کام جانتا ہے، اور بھی کام جانتا جو جمعے کے نمازی آئے ہوئے، وہ مجھے ایک مدنی فیس دیتے کہ پورے رمضان میں 12 مدنی مذاکرے سن لیں۔ کون کون سنے گا؟ چلیے آپ کم از کم 12 مدنی مذاکرے پورے ماہ رمضان میں۔ اگر یہ کہ ابھی بولے اب ہاتھ اٹھا رہے، آہستہ آہستہ سستی آتی ہے، اور سستی آئے یا نہ آئے شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے اپنے، شیطان کے خلاف جنگ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین عطاری مدد ذلہ العالی ہیں۔ آئیے ان سے مدنی مذاکروں کے حوالے سے، بالخصوص جو رمضان المبارک کے مدنی مذاکرے ہیں، ان سے ایک مجموعی تاثر جانتے ہیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ باب المدینہ میں جو اعتکاف اور امیر اہل سنت کے قرب کے حوالے سے معتکفین اور شرکا ہیں، آپ نے جو تبدیلیاں محسوس کی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مختصراً بتائیے کہ آپ نے کیا تبدیلیاں محسوس کی اور کیا جذبات جو ہے معتکفین کے پائے جاتے ہیں؟ الحمدللہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جو مدنی مذاکروں کی بالخصوص بہاریں ہیں، سبحان اللہ، تو یوں لگتا ہے کہ مطلب اسلامی بھائیوں نے یہ ایک طرح سے ٹھان لی ہے کہ ہمیں مرشد کریم امیر اہل سنت کا جو قرب ہے اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنی، یعنی اگر رمضان شریف میں جو ایک تو روزے کا طویل دورانیہ، لیکن اسی کے ساتھ
جو علم دین سیکھنے کی جو جستجو کا جو شوق نظر آ رہا ہے، اور بالخصوص اس بار جو اسلامی بھائی جو یہاں حاضر ہوئے ہیں اس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اور مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے، یعنی یہ سمجھیں کہ جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب مطلب یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی جو ایئرلی چھٹیاں ہیں وہ بالخصوص اعتکاف کے لیے سنبھال کے رکھنی ہے، لیکن ہم مطلب اس میں یہ برکتیں حاصل کر سکیں اور علم دین حاصل کرنے کے جو مطلب موقع ہیں، اور بالخصوص یہ براہ راست جو سلسلہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر مذاکرے، پھر ملاقات، پھر مناجات، تو مدنی چینل کے ناظرین بھی فیلنگز کر رہے ہوں گے کہ یہ 19 گھنٹے کی جو براہ راست نشریات ہیں اس میں جو ہزاروں افراد جو جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ مطلب ایک انبلیویبل ہے کہ روزے کی ایک اپنی مشقت، تراویحوں کا ایک اپنا مطلب عبادت کے دیگر معاملات، لیکن ساتھ ہی یہ اسلامی بھائیوں کا اس طرح ذوق شوق یہ بہت ہی متاثر کن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں مزید برکت عطا فرمائے اور خوب ان علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ حاجی صاحب، آپ نے اگر کوئی مدنی بہار بالخصوص ہمارے مدنی خبروں کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں یہ تو مطلب ظاہر ہے ہمارے پاس روزانہ ہی اس میں مطلب پرچیاں آتی ہیں، جی جی، لیکن یہ جو مطلب علم دین سیکھنے کے حوالے سے جو تاثر ہوتا ہے تو یونیورسٹی کے مطلب لوگ موجود ہیں یہاں پر، گورنمنٹ کے اداروں کے وہ لوگ موجود ہیں، اور مختلف کاروباری طبقے کے اور مختلف فیملیز کے جو بڑے شخصیات اور مطلب اس طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں، تو وہ مطلب اپنے یہ جذبات اظہار کر رہے ہیں کہ واقعی ہم بہت لیٹ ہو گئے۔ یہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا احسان ہے، اور قبلہ امیر اہل سنت کی اس عمر میں اس طرح سے مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر امت کی اصلاح کے لیے یہ رات دن کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہر ایک کی دعا پر، ہر ایک کی زبان پہ کوئی دعا ہے کہ میرے مرشد سلامت رہیں، اللہ ان کو دراز عمر دے، ان کا خوب فیض عام کرے، اور جو جس طرح یہ چاہتے ہیں بس اس طرح ہم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدارین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ